آج جس محفل میں، جس مجلس عظمیٰ میں، جس عظیم پروگرام میں مجھ گناہگار سمیت اور سٹیج پر جلوہ گر علماء اعظام کی موجودگی میں آپ تمام احباب تشریف فرما ہیں، یہ ہر لحاظ سے بڑی ہی عمدہ اور کامیاب محفل اور پروگرام ہے کہ جس کے انعقاد کا مقصد یقیناً اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی ہے، اور پھر ایک بڑے خاص خوشی کے موقع پر ادارہ حاضہ کے اندر ہمارے بڑے پیارے بھائی حافظ راشد مرید تبسم صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ کی کوشش و کاوش کے زیر اہتمام دو بچوں نے حفظ قرآن مکمل کیا ہے۔ یہ بڑی سعادت کی بات ہے۔ یہ پچھلے دنوں مرکز خیبر نشاط آباد ایک بڑی تقریب ہوئی اور اس میں مفتی عبدالستار الحماد حافظہ اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی پیاری بات کہی۔ اس بات سے میں اپنی بات کا آغاز کرتا ہوں۔ وہ بڑی زبردست بات ہے۔ وہ کہتے ہیں بانجھ وہ انسان نہیں، بانجھ وہ مرد نہیں جس مرد کے ذریعے سے اولاد نہیں پیدا ہوتی، بانجھ وہ عورت نہیں جس عورت کی جھولی اولاد سے خالی ہے، جس کے ہاں اولاد نہیں پیدا ہوتی۔ بانجھ نہ وہ مرد ہے، بانجھ نہ وہ عورت ہے جس کے ہاں اولاد نہیں، بلکہ بانجھ وہ مرد اور وہ عورتیں ہیں جن کے ہاں اولاد ہیں لیکن نیک نہیں۔ اولاد تو ہے صالح نہیں، اولاد تو ہے صابر نہیں، اولاد تو ہے شاکر نہیں، اولاد تو ہے مجاہد نہیں، اولاد تو ہے غازی نہیں، اولاد تو ہے نمازی نہیں، اولاد تو ہے حافظ قرآن نہیں، اولاد تو ہے دین کے داعی، دین کی سمجھ، دین کا فہم نہیں۔ اللہ کی قسم ان کے پاس درجنوں بھی اولاد ہو تو وہ بانجھ ہیں، کیونکہ ان کی زندگی کے اندر وہ ہونے والی اولاد انہیں نفع دینے والی نہیں۔ اور یقین جانیے گا یہ جو اولاد ہے یہ اللہ کی نعمتوں میں سے بہت بڑی نعمت ہے، اور اللہ کی طرف سے اگر انسان اس کی تربیت صحیح نہ کر سکے، اسے پڑھا نہ سکے، اسے سکھا نہ سکے، اس کو دین پڑھا نہ سکے، تو انما اموالکم و اولادکم فتنہ، پھر یہ مال اور یہ اولاد تمہارے لیے دونوں جہانوں میں آزمائش ہے۔ اور یہ اولاد تو یقین جانیے گا، اگر میں یہ تحریک کے اوراق آپ کے سامنے چند ساعات میں اگر اشارہ کے طور پر پڑھ دوں تو اللہ کی قسم دنیا میں آنے والے بڑے بڑے کافر آئے، بڑے بڑے مشرک آئے، بڑے بڑے سرکش آئے، بڑے بڑے باغی آئے، رب کے بڑے بڑے منکر آئے، لیکن اس سے بڑا بھی کوئی منکر ہوگا جس کا یہ دعویٰ تھا انا ربکم الاعلی، دنیا کا سب سے بڑا کافر تھا جو کہتا تھا کہ سب سے بڑا میں رب ہوں، نعوذ باللہ من ذالک۔ جانتے ہو یہ کون ہے؟ کون تھا؟ سب نہیں بولتے، ڈرتے ہو اس سے، اور ڈرتے ہو اللہ کے بندو، سب سے بڑا کافر جس نے رب کی شراکت کا یہ دعویٰ کر رکھا تھا انا ربکم الاعلی، لیکن اولاد کے معاملے میں وہ بھی محتاج تھا۔ اولاد کے معاملے میں جب اس کی وہ جھولی خالی تھی، اس کی گود خالی تھی، اس کے پاس اولاد نہ تھی، اور بزدل اتنا تھا اپنے مد مقابل آنے والوں سے ڈرتے ہوئے اپنے زمانے میں پیدا ہونے والے بچوں کو اس نے یہ اعلان اور یہ قانون لاگو کر رکھا تھا، جو پیدا ہو بچہ اسے قتل کر دیا جائے۔
بزدلی کی یہ بہت بڑی دلیل تھی اس کی. لیکن اسی زمانے میں ایک بچہ پیدا ہوتا ہے. اللہ اکبر. جانتے ہو وہ کون ہے؟ کون ہے؟ سب بولو یار. حضرت موسیٰ علیہ السلام. قصہ مختصر، قصہ سنانا مقصود نہیں، وہ واقعہ صرف آپ کے ایک نقطہ سمجھانا مقصود ہے. ماں نے پیک کیا ہے ایک صندوق کے اندر، سمندر کی نظر کر دیا ہے. دیگر ان کے حواریوں نے اسے اٹھایا ہے، فرعون کے دربار میں لایا گیا ہے. تو وہاں پر کیا فیصلہ ہوتا ہے؟ حواری کہتے ہیں یہ جو بڑا پیک کر کے محفوظ کر کے لایا گیا ہے، اس کو قتل کرنے کے ارادے سے محفوظ نہیں کیا گیا، بلکہ اس کو بچانے کے لیے محفوظ کیا گیا. کس لیے مقصود کیا گیا؟ بچانے کے لیے. اسے تو فی الفور قتل کر دیا جائے. ابھی یہ ارادہ، یہ فیصلہ ہونے جا رہا تھا تو پاس ہی بیٹھی بیگم، اس نے کیا کہا تھا؟ جانتے ہو وہ بیگم کون ہے؟ کیوں جی؟ چلو تسی پہلے دس دیتے، ویسے میں تھوڑے واسطے راشد صاحب کو بھی انعام دا اعلان کرواؤ سی، جڑا دسے گا انعام دیں گے. اللہ اکبر. چلو پھر انہوں نے پہلے دسیا جی. سیدہ آسیہ پتہ کیا کہنے لگی؟ اللہ اکبر. کہنے لگی قرۃ عین لی ولک لا تقتلوه عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا. یہ تو آنکھوں کی ٹھنڈک لگتا ہے، حسین بھی ہے، جمیل بھی ہے، پیارا بھی ہے، یہ پھول بھی ہے، یہ کلی بھی ہے، یہ تو آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. اور اولاد اصل میں آنکھوں کی اللہ نے ٹھنڈک بنائی ہے. یہ محبت ہے اس میں، یہ الفت و عقیدت ہے. کیا قرۃ عین لی ولک. ایک جملے سے پھسل گیا، ایک جملے سے خدائی کا دعویٰ کرنے والا محتاج ہو گیا اولاد ہونے کا، فقیر ہو گیا اولاد ہونے کا، کہ جس کی جھولی اپنی تولیدی سلسلے سے ناکام ہے اور بے آباد ہے. جب یہ بات کی نا تو کیا کہنے لگی؟ لا تقتلوه عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا. اسے قتل مت کیجئے، اسے قتل نہ کرنا. ہو سکتا ہے یہ میرے لیے، یہ آپ کے لیے، یہ ہمارے لیے نفع بخش ثابت ہو. او نتخذه ولدا، یا ہم اسے اپنی اولاد بنا لیں گے. یہ آخر سنتے اس نے قتل کیا پھر دی؟ کیوں جی؟ نہیں قتل کیا. اس کا مطلب ہے کہ محتاج ہو گیا. اس کا مطلب یہ نکلا اللہ اکبر کہ اس کے دل میں بھی یہ اولاد کی محبت اور اس کے حصول کے لیے اگرچہ رب اعلیٰ رب العالمین کے فیصلے کے تحت اس کے گھر میں اولاد نہیں ہوئی، موسیٰ آگے ہیں تو اللہ اکبر وہ بھی محتاج ہوتے. اب اس نے بھی قتل کیا. اتنے بڑے کافر کے بھی دل میں یہ چاہت ہے کہ میرے گھر میں بھی یہ اولاد ہو. یہاں پر جو اہل علم نے ایک نقطہ پیش کیا وہ بھی آپ کی پیش خدمت کرتا ہوں. اللہ اکبر. وہ کتنا ہے؟ اس نے یہ جملہ نہیں بولا تھا، سیدہ آسیہ نے یہ جملہ بولا عسى ان ينفعنا. ہو سکتا ہے یہ ہمارے لیے نفع بخش ہو. اللہ کی عزت کی قسم ہے سیدہ آسیہ کے لیے نفع بخش ہوا کہ نہ ہوا؟ کیسے ہوا؟ بڑے ہوئے، نبوت ملی، کلمہ پڑھا سیدہ آسیہ نے. اللہ اکبر. اللہ آزمائشات کو وہ جھیلتی رہی، برداشت کرتی رہی. وہ وقت بھی آیا اللہ اکبر تو کیا کہنے لگے؟ رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی. اللہ میرے لیے جنت کے اندر میرے لیے جنت کے اندر گھر تیار کر دے اور اس ظالم فرعون سے مجھے نجات دے دے. اللہ کی قسم اللہ نے جنت کے اندر گھر بھی دے دیا، ظالم سے نجات بھی دے دی. اور آقا علیہ السلام بولے سیدہ آسیہ کے بارے یہ موسیٰ کا نفع بخش ہونا کیسا ثابت ہوا. تاریخ نے یہ الفاظ نوٹ کیے جو آقا کی زبان سے صادر ہوئے. آقا نے کہا اللہ اکبر کامل عورتیں صرف 4 ہوئی ہیں، ان میں ایک کون ہے؟ سیدہ آسیہ علیہ السلام. ایک اور مثال سنیں. عزیز مصر وقت کا بادشاہ ہے، مصر کا بادشاہ ہے، لیکن گود اولاد کی محبت، پیار، الفت اور یہ آنکھوں کی ٹھنڈک اس سے خالی ہے. یوسف علیہ السلام بکتے بکاتے آئے تو انہوں نے خریدا
تو جب خریدا اپنی بیگم سے، اب یہ عزیز مصر کہتا ہے، یہ بادشاہ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَىٰ مِن مِصْرَ اکرمی مثواه عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا. کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر. اس کی عزت کرنا، اس کو پنجابی جڑا ٹپر جہا ہوندا انہوں کی دیوڑی اچ نہیں بٹھانا، انہوں سیڈ کدھر نوکرے چ نہیں رکھنا جویں غلام رکھے جاندے نے، جویں نوکر رکھے جاندے نے، بلکہ اس کے لیے تخت پر انتظام ہونا چاہیے، اچھے بستر کا، اچھے کھانے کا، عزت کے ساتھ، تکریم کے ساتھ اس کو گھر میں رکھیے گا. جمال کے اندر بھی آلہ ہے، سیرت کے اندر بھی آلہ ہے، خوبصورت بھی ہے. کیوں؟ عسیٰ ان ینفعنا، ہو سکتا ہے یہ ہمارے لیے نفع بخش ہو، یہ ہمارے لیے کیا ہو؟ نفع بخش ہو. یہاں پہ کون کہہ رہا ہے؟ عزیز مصر. کاش کہ وہ بھی کہہ دیتی تو اس کے لیے بھی ہوتا. وہاں پر فرعون کے لیے نفع بخش موسیٰ ثابت نہ ہوئے، بلکہ اس کے لیے ذلت کا ذریعہ بنے. اس نے نافرمانی کی، تباہی کا ذریعہ بنے. اس نے نافرمانی کی، اس نے بغاوت کی. کل بھی لعنتی تھا، آج بھی لعنتی، تا قیامت اللہ نے اسے عبرت کا نشانہ بنا دیا. اور ادھر وہ جو عزیز مصر جس نے یہ کہا تھا ہمارے لیے نفع بخش ہو، وہ وقت بھی یاد کریں. تاریخ کے اندر یہ لمبی بات ہے کہ جب اسے ایک خواب آتا ہے، اس کی تعبیر کون کرتے ہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام. یہ نفع نہیں ہے، علمی بہت بڑا نفع پیش کیا، بڑے بڑے سانحات سے اس نفع کو پہنچایا گیا اس عزیز مصر کو. بات عرض کرنے کا مقصد ہے، اس کا دعویٰ کیا تھا؟ اولاد سے ہماری گود خالی ہے، عسیٰ ان ینفعنا او نتخذہ ولدا. ہو سکتا ہے یہ ہمارے لیے نفع بخش ثابت ہو اور یا ہمیں سے اولاد